بسم اللہ الرحمن الرحیم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی. یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، صحابہ کرام کو، اور اس پختہ عہد کو بھی، وعدے کو بھی جو تم سے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے. کیا تھا؟ جبکہ تم نے یہ خود کہا تھا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور اطاعت اختیار کری. یہودی تو کہتے تھے سمعنا و عصینا، ٹھیک ہے. اور اے رسول اللہ کے ساتھیوں، جانثارو، تم نے تو رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہا تھا ہم نے اللہ کے نبی کی آواز سنی، ان کا حکم سنا اور اطاعت اختیار کی. اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ آپ اپنی شکلوں سے، اپنے اعمال سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. یعنی وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ بظاہر بہت بڑی نیکی اس کے اندر جو شیطنت چھپی ہوئی ہے کسی کی، جو دنیا کو نظر نہیں آتی. دنیا تو اس کی نیکی پہ تعریف کرے گی، لیکن وہ کس پلاننگ کے تحت کر رہا ہے؟ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے. اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتی. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. اے اہل ایمان، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ. یعنی سچائی کے لیے آپ نے ہمیشہ کھڑے ہونا ہے. آج بھی آپ دیکھیں وہ پبلک سیشن میں سوال آیا تھا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مشکل کام دنیا میں کون سا ہے؟ تو میں نے کہا تھا ایک ہی ہے، سچائی کے لیے کھڑا ہونا. تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے کہ وہ سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور تمام کتابوں کی دعوت یہی ہے کہ سچائی کے لیے کھڑے ہوئے. یہ ایک جنرل رول ہے، اس میں ہر چیز فٹ ہے کہ آپ نے سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے انصاف کے ساتھ اور پرواہ نہیں کرنی. تو سب سے بڑی سچائی جس کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے وہ یہ ہے کہ میرا کریٹر، میرا مالک، میرا خالق، مجھے نعمتیں دینے والا ایک اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. یہ وہ سب سے بڑی سچائی ہے جس کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جب اس کو ایک مان لیا، اس کے پیغمبر کو مان لیا، پھر اس کی اطاعت اختیار کرنی ہے، اور پھر اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی. اگر قریبی رشتہ دار بھی کتاب و سنت کے خلاف چل رہے، آپ کو اس کے خلاف گواہی دینی پڑے، آپ کو دینی ہوگی. گواہی یہ ضروری نہیں کہ آپ جا کے جوڈیشری میں گواہی دیں گے. گھر میں بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر اولاد نے برا کام کیا ہے تو سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر اس نے واقعی زیادتی کی ہے تو اپنی اولاد کو سمجھائیں، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو اس کا بدلہ دلوائیں، کم از کم معافی کے اوپر آمادہ کریں. سچائی کے لیے کھڑا ہوں. تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ اتنا مشکل کام ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمیں کبھی اس لیول پہ، ایکسٹریم پہ آزمایا جائے، ورنہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں حضرت حسین ابن علی کو جتنے لوگ بھی سمجھانے آتے تھے نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو لوگ سمجھاتے تھے، ذرا بتائیں وہ آگے کیا سمجھاتے تھے. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ آپ کا سٹانس غلط ہے. یہ کہتے ہیں لوگ ان کو سمجھاتے تھے، ہم کہتے ہیں بالکل نہیں سمجھاتے تھے. وہ سمجھانے کے الفاظ تو بتائیں کیا ہے. وہ یہ تو کہتے ہی نہیں تھے کہ آپ غلط ہیں، وہ کہتے تھے آپ ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو بدماش ہے نا حکمران، یہ آپ کا لحاظ نہیں کریں گے، آپ کو شہید کر دیں گے. وہ ان کو موت سے ڈراتے تھے.
عبداللہ ابن عباس یہ تو کہتے نہیں تھے کہ آپ کا سٹانس غلط ہے، وہ کہتے تھے یہ بدبخت ہیں، یہ آپ کا لحاظ نہیں کریں گے، کیوں آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ تو آندہ جو کوئی آپ کو کہ نا لوگ سمجھاتے تھے ان کو کہ ہاں ذرا بتاؤ کہ کیا سمجھاتے تھے، اس میں بھی پھر آل امیہ کی بدماشی چھپی ہوئی ہے. وہ یہی کہتے تھے کہ تو بدبخت لوگ ہیں، یہ تو بدوائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے تو آباء و اجداد کو حضور کی بدوائیں لگی ہوئی ہیں، ان کو کاٹ کھانے والی ملوکیت کہا ہوا ہے، انہوں نے آپ کا لحاظ نہیں کرنا، تو آپ اس لیے وہاں نہ جائیں. یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ آپ غلط ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا تھا. لیکن پھر سچائی کے لیے کھڑا ہونا، حضرت حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بیچارے مجھے سمجھا رہے ہیں ان کا تو سٹیٹس میرے والا ہے ہی نہیں ہے نا، میرا اس طرح کے معاملے کو کرنا یہ مسئلہ اور ہو جائے گا، کیونکہ وہ ڈومیننٹ جگہ پہ تھے. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ خودکشی والے کا جنازہ جائز ہے تو وہ مسلمان ہی ہے نا، کہ اس کا یہ عمل حرام ہے نا، لیکن رسول اللہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بہت عالی تھا. آپ کا جنازہ پڑھنا اس چیز کو انڈورس کر دیتا کہ خیر ہے کوئی اتنا بڑا بھی گناہ نہیں ہے، کم چل جائے گا. حضور نے، اس کی بدبختی ہے کہ وہ حضور کا ساتھی ہو کے بھی، میں صحابی لفظ نہیں بولتا پھر کہیں گے گستاخی ہوگی، ظاہر ہے کوئی بریلوی تو نہیں مرا تھا وہ، نہ کوئی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، حضور کا ساتھی مرا تھا نا خودکشی کر کے. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور حضور کا کوئی ساتھی حضور کی دعاؤں سے محروم رہ جائے، حضور موجود ہوں اور اس کی میت کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ کتنی بڑی اس کے لیے بدبختی ہے. لیکن اس سے حضور نے میسج یہ دیا کہ کسی بھی ڈومیننٹ پرسنالٹی کو جو دین کو لیڈ کر رہا ہے اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے سچائی کے لیے، ادروائز وہ پھر دین بن جاتا ہے. باقی ٹھیک ہے سبسسٹنس لیول کے اوپر آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. حضرت حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں کا بیعت نہ کرنا لیکن قیام بھی نہ کرنا کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر میں نے یہ کیا تو میں ہوں آل رسول، ہمارے گھر سے تو دین لوگوں نے سیکھنا ہے، ہم اگر اس سسٹم کا ساتھ دیں گے تو پھر آل امیہ کی جو حکومت ہے وہ لیجیٹیمائز ہو جائے گی کہ یہ بھی درست ہے. اس لیے وہ مولانا ساق صاحب کہتے تھے نا کہ حضرت حسین نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا ہے. جیسے وہ جوڈیشری میں بعض اوقات سارے جج ایک طرف ہو جاتے ہیں نا، تو ایک جج جو سچائی پہ ہوتا ہے نا وہ پھر اختلافی نوٹ لکھتا ہے کہ میں اس فیصلے کو بدل تو نہیں سکتا لیکن کم از کم میں ایک اختلافی نوٹ تو لکھ دوں، تاکہ آنے والے وقت میں کوٹ کیا جائے کہ نہیں یار یہ ایک جج تھا جس نے اختلافی نوٹ لکھا تھا. اور وہ دیکھ لیں آج تک کوٹ ہو رہا ہے. داعش کا امیر ہو، اپنے پورے ایکسٹریمزم کے باوجود، اینٹی شیعہ ہونے کے باوجود، وہ حضرت حسین ابن علی کی مثال پیش کرتے ہیں. جو حکومتوں کے خلاف وہ بغاوت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو حضرت حسین کی سنت ہے. ایک طرف کٹر سلفی اور بات یہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حسین ابن علی کی سنت ہے. حضرت امام حسین کو امام بھی کہا، حسین بھی علیہ السلام بھی ساتھ بولا. تو وہ ہمیشہ اس چیز کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. عام لوگ تو اب اس آیت سے ویسے ہی گزر جائیں گے کہ جی شہادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پوری زندگی میں نہ ہمارے ماں باپ نے کبھی جو ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے کسی کے حق میں بیان دیا نہیں دیا. وہ اس کو ہی سمجھیں گے کہ تھانے کچہریوں کے اندر جو بیان ہے نا وہ ہے. نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے. سب سے پہلے تو اپنے خلاف خود کھڑے ہونا ہے نا جی، نفس کے خلاف. نفس کہتا ہے جی فجر کے وقت نہ اٹھو، آج تو میں رات کو لیٹ سویا تھا، نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے. لیکن پھر شریعت تقاضا یہ کرتی ہے کہ نہیں بھائی نماز کے بارے میں سستی نہیں کرنی، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. تو میں نے اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہے. اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، اور یہ بڑے چانسز ہوتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا. آپ کو قریش مکہ سے تکلیفیں پہنچی نا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے جب آپ کو مکے سے نکالا جا رہا ہے، آپ مڑ مڑ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اس روئے ارض پہ سب سے بڑھ کر محبوب جگہ تو ہے، لیکن تیرے علاقے کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. آپ کی زندگی کے 52 سال خانہ کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد گزرے ہیں، لیکن صرف 11 سال مدینہ شریف ہیں، اور وہ بھی آپ مجبوراً گئے ہجرت کر کے.
آپ کے لیے کتنا مشکل تھا اپنا وطن چھوڑنا. تو ہونا تو چاہیے تھا جن لوگوں نے اس طریقے سے حضور کے قتل کے فتوے جاری کیے، پھر آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی کی. آپ کو پتا ہے حضرت علی کو آپ نے بستر پہ لٹایا، پھر وہاں سے آپ چلے گئے. مسند احمد میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. تلقی بالقبول حاصل ہے اس واقعے کو. تو نبی علیہ السلام کو تو چاہیے تھا جب آپ مکے میں فاتح کے طور پر انٹر ہوئے ہیں تو لسٹیں بنواتے ہیں بھی کیڑے کیڑے نے، تو یہ انصاف بھی ہوتا. لیکن آپ نے ایک ایک سب کو ایک ایک کر کے معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، یہ وہی جملہ آپ نے بولا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے بولا تھا. یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے کتنا تنگ کیا، اینڈ پہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا. حضور کو بھی ان کے بھائیوں نے، قریش مکہ نے، ان کے اپنے خاندان کے لوگوں نے تنگ کیا. اچھا، حضرت یوسف کی بایوگرافی حضور کی بایوگرافی ایک جیسی ہے. وہاں پہ بھی دیکھیں ان کی آزمائش اور لیول کی ہے، لیکن وہاں بھی ان کے قریبی لوگوں نے ان کو اس علاقے سے نکلنے پہ مجبور کیا، بیچ دیا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بھی فاتح بن گئے. یہاں پہ نبی علیہ السلام بھی فاتح بن کے آئے. یہ بڑی اینالوجی ہے. سورہ یوسف میں حضور کو یہ میسج دے دیا گیا تھا کہ ایک دن آئے گا، یہ مکی صورت ہے، ایک دن آئے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے قدموں میں ہوں گے، اور آپ کی مبارک زبان پہ ان کی زندگی کا فیصلہ ہوگا. اور پھر دیکھیں جو حضور کی تربیت اللہ نے کی تھی نا، نبی علیہ السلام نے اسی پہ عمل کیا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے. پورا قرآن دھمکیوں سے بھرا ہوا مشرکین عرب کے لیے، اینڈ پہ ساری معافی ہوگی. سورہ ممتحنہ دیکھیں نا، اس میں کتنے سخت الفاظ ہیں. جو ابن ابی بلتہ نے حضور کی مخبری کر دی تھی، اس کے لیے آیات نازل ہوئی کہ تمہارے قریبی رشتہ دار بھی ہو نا، تم نے اللہ رسول کے مقابلے پہ کسی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا، اور تم تو ان کی رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہو، ان کو کبھی موقع ملا یہ تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں. پھر کرتے 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 اس میں اللہ نے اشارہ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کے کفار مکہ کے بارے میں کہ کوئی ان سے دوستی نہیں کاٹنی، کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ رکھنا. پھر اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے دے اور پھر تم بھی بھائی بھائی بن جاؤ. وہ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا نا، ایک ایک کر کے سب لوگ ایمان قبول کرتے ہیں. تو کسی قوم کی دشمنی تم میں اس پہ نہ ابھارے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ. عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے. اور اللہ سے ڈر جانا، بے شک اللہ تعالی خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. وعدہ کیا ہے اللہ نے اہل ایمان سے جو نیک عمل بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جو لوگ کفر اختیار کریں اور جھٹلائیں ہماری آیات کو، وہ ہیں دوزخ کی. اچھا، آیات کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں کوئی صرف یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، یہ بھی جھٹلانا ہے. اور کوئی یہ کہے کہ قرآن کو میں اللہ کی کتاب تو مانتا ہوں لیکن مرضی میں اپنی کروں گا. اور کوئی یہ کہے بغیر بھی اپنی مرضی کرے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ کوئی یہ کہتا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، کرتا تو ہے نا. قرآن تو کہہ رہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرنا اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا. اب جو نماز نہیں پڑھ رہا، چاہے وہ کہہ کے نہیں پڑھ رہا یا بغیر کہے نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان يبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے اہل ایمان، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی کہ جب قریب تھا کہ ایک قوم تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. بیسیکلی اس طرف اشارہ ہے کہ ذرا دیکھو یہ کوئی معجزے سے کم تھا کہ چند لوگ تو مسلمان تھے اور پورا مکہ کافر تھا.
13 سال تم وہاں زندگی گزارتے رہے ہو. اگر ان کافروں کو یہ پتا بھی ہوتا, ذرا سی بھی بریک پڑ جاتی کہ آئندہ 13 سالوں میں انہوں نے رومن اور پرشین امپائر بھی اکھڑ دینی ہے اور پوری عرب کی عرب سلطنت جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جانی ہے, تو چند درجن لوگوں کو وہ مار کے ادھر ہی کام ختم نہ کر دیتے. لیکن اللہ نے ان کے دماغ میں یہ بات آنے ہی نہیں دی. ان کو اسی چکر میں ڈالی رکھا کہ وہ کہتے تھے یار سوشل بیریئر, کیونکہ سارے قریشی تھے, چاہے وہ اوپر نیچے کے قبائل تھے لیکن قریش کے تو ہے تھے. اگر بنو عدی تھا, چھوٹا قبیلہ تھا, قریش کا تو تھا. بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ ڈومیننٹ تھے. تو ہاشمی اگر کچھ مسلمان تھے, باقی کافر تھے, لیکن بہرحال وہ قبائلی کی وجہ سے وہ کہتے تھے اگر ہم نے ان کو نقصان پہنچایا تو ہاشمی ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو پھر ان کو یہ ہوتا چلو 100 کروڑ قریش تو ہے نا. پھر حج کے لیے مشرکین عرب وہاں آتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بات ان کے لیے بہت بڑا, یہ بھی جنہوں پنجابی کے اندر میڑا ہوتا سی کہ لوگوں میں یہ باتیں ہوں کہ یار یہ قریشی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, یہ تو اپنے بھائیوں کو مارتے ہیں, ان کو قتل کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں مکے میں جتنے مظالم ہوئے ہیں نا, کسی قریشی پہ کوئی ظلم نہیں ہوا. آپ نہیں دکھا سکتے کہ عبد الرحمن بن عوف کی کبھی پینٹی لگی ہو یا سعد بن ابی وقاص کی لگی ہو. بیچارے غریب غریب لوگ, غریب آج تک پیس رہے ہیں. حضرت بلال, حضرت خباب, یہ غلام تھے بیچارے, ان کے لیے بھی حکم تھا تم صبر کرو. اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر ہم نے اس وقت اپنا ریٹیلیشن شو کی نا تو یہ تو ساروں کو ختم کر دیں گے. اگر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہو جانا ہے, مدینے میں جا کے یہ کچھ ہو جانا ہے, تو وہ تو چند درجن لوگوں کو تو مار کے کام ختم کر دیتے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کا دماغ اس طرف جانے ہی نہیں دیا اور ان کے ہاتھ تم سے روک کے رکھے. پھر پریکٹیکلی کی واقعات ہوئے ہیں جو حضور علیہ السلام حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے گئے ہیں, جو مسند احمد میں آتا ہے. نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے گزر گئے, ان کو نظر بھی نہیں آئے, پتہ ہی نہیں چلا ان کو. پھر ایک سفر کے دوران بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے, نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اپنی تلوار لٹکا کے, تو ایک عربی شخص پینڈو آیا, اس نے حضور کی وہ تلوار اتار کے آپ کے اوپر سونت لی. اس کی پوری ڈیٹیل دلائل النبوہ امام بحقی کی کتاب میں ملتی ہے. اور کہا کہ محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ بچائے گا. بس اللہ بولنے کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار ہی چھوٹ گئی. تو یہ اللہ نے روب طاری کیا تھا. ورنہ مجھے بتائیں یہ کس لیول کا ایک کانفیڈنس ہے کہ ایک بندہ آپ کے اوپر تلوار تان کے اور آپ نہاتے ہیں اور آپ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بچائے گا. بچایا. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پہ قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی, اللہ نے بچایا, ہر موقع پہ بچایا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ہم نے ہاتھ روک کے رکھے ہیں, ورنہ تم شاہی کوئی نہیں تھے. یہ ایسا اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. میں یہ کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی تو مبارک دعوت بہت بڑے لیول کی دعوت ہے, اس کی تو ایگزامپل انسانی ہسٹری میں نہیں پیش کی جا سکتی. میں اپنی اس دعوت حق کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر علماء نے آج سے 10 سال پہلے یہ سوچا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہو جانا ہے, تو انہوں نے تو پوری دنیا کے بندے اکٹھے کر کے اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی. وہ تو اس میں ایک اللہ بہ کے لگا ہے 10 بائی 10 دے کمرے نیٹ تے چڑھا دینا ہے, یہ کیڑی مسیتی ہے جتنے جمعہ پڑھائے گا. لیکن آج جب وہ دیکھتے ہیں تو اب وہ کیا کریں؟ اگر ان کو اس وقت بتایا جاتا کہ مسجد تو آپ کی ہوگی لیکن اکیلے امامت کے مسلح پہ آپ کھڑے ہوں گے, پیچھے جتنے کھڑے ہوئے ہوں گے نا ان کے عقائد و نظریات وہ ہوں گے جو علی بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں, تو ان کے لیے تو یہ چیز ہضم کرنا ہی مشکل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس مسئلے کو ختم کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسا پردہ ڈالتا ہے, لیکن اس کے لیے پھر کنفرنٹریشن کو آپ کو اوائڈ کرنا ہوگا. نبی علیہ السلام نے مکے میں پیسیو ریزسٹنس کی ہے, اجازت نہیں تھی کسی کو. حضرت بلال کو اگر تیل پہ اس پہ ریت کے اوپر لٹا کے پتھر ڈالا گیا نا تو یہ کہا گیا کہ آپ نے برداشت کرنا ہے, ورنہ تو آپ ایک بلی کو بھی ایک کمرے میں قید کریں وہ بھی جھپٹ پڑتی ہے بندے کے اوپر. یہ کون سے لوگ تھے کہ کوئلوں پہ لٹایا تو لیٹ گئے ہیں؟ حکم یہی تھا کفو ایدیکم, جو سورہ النساء میں ہے کہ مکے میں حکم تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے, تم پہ کوئی بھی ظلم ہو نا برداشت کرنا ہے. اب انہوں نے ظلم برداشت کر کر کے ان انٹینشنلی جو باقی کافر تھے ان کے اوپر دھاگ ڈال دی کہ یار یہ اتنے مضبوط ہے اپنے ایمان میں کہ اتنی تکلیفیں سہ رہے ہیں اور ایمان نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو یہ ان کے سچ پہ ہونے کی دلیل ہے. یہ رو پڑ گیا.
تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو حکمت سجھاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اس دعوت کو اٹھاتا ہے جو سچائی کی دعوت ہے. یہ حقیقت بات ہے. توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ جتنے مرضی ریسورسز پھونک دیں، آپ ہزاروں لوگ لگا دیں، کچھ نہیں ہوگا. اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو.